السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصليا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے 95 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر ہر چیز حلال تھا، ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کھانے کے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر کے سناؤ اگر تم سچے ہو تو. اس کے بعد کی آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سن لیجیے. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پس جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد میں بھی جھوٹ باندھے، افطرا پردازی کرے، تو وہی لوگ ظالم ہیں. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ. اے نبی، آپ کہہ دیجئے اللہ سچا ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس لیے تم ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرو جو موحد تھے. وما كان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. یہ تینوں آیت کریمہ یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں ہے. یہودیوں نے اعتراض کیا. اعتراض کس بات کا تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار بتلاتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہیں، اور اس کے باوجود اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ ابراہیم کے دین میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یہ یہودی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. حرام نہیں تھا، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر کے طور پر یا ایک بیماری انہیں ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اپنے اوپر بطور علاج کے لیے اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تھا، نہیں کھاتے پیتے. ورنہ حلال تھا، حرام نہیں تھا کہ ڈائریکٹ حرام تھا وہ نہیں کھا سکتے. یہ یہودی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے. یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، جبکہ تورات تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد نازل ہوا. تو یہ یہودی لوگ اس طرح سے جھوٹی باتیں کرتے تھے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک اور حدیث لے کر کے آئے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت، ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں اور اس کا جواب ہے سوائے نبی کی کوئی دے نہیں سکتا. اگر آپ اس کا جواب صحیح دے لیے تو ہم آپ کو سچا مانیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم پوچھو، لیکن آپ نے جواب دینے سے پہلے ان یہودیوں سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو، قسم کھاؤ کہ اگر میں نے تمہارے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ گے، یعنی میرے نبوت کی تسلیم کر لو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاں۔ تو ان یہودیوں نے سوال کیا، سب سے پہلا سوال یہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کر دیا تھا؟ پہلا سوال ان کا یہی تھا۔ اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مرد کا پانی اور عورت کے پانی کی کیفیت کیا ہے، اور کبھی بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال نبی امی کی نیند کیسی ہوتی، وہ سوتے کیسے ہیں؟ اور چوتھا سوال کہ تمہارے پاس جو فرشتہ پیغام لے کر کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ یہ چند سوالات اللہ کے نبی کے سامنے ان یہودیوں نے کیا جو آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حرق النساء ایک بیماری تھی، جب سخت بیمار ہوئے تو پھر انہوں نے نظر مان لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دیا اس بیماری سے تو میں اپنی پسندیدہ چیز کو کھانا چھوڑ دوں گا، اور ان کی پسندیدہ چیز یہ اونٹ کا گوشت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں شفا دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کھانا چھوڑ دیا، یعنی اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کو نہیں کھاتے تھے۔ بعد میں ان کی تابع داری میں ان کی اولاد نے بھی اس کو کھانا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ حلال تھا۔ لیکن یہ یہود لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کہ آپ دین ابراہیمی پر چلتے ہیں اور ملت ابراہیمی میں یہ چیز حرام تھا، آپ اس کو کھاتے ہیں۔ تو حلال تھا، صرف یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر کے طور پر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ باقاعدہ یہودیوں نے کہا آپ نے جواب ٹھیک دیا، درست دیا۔ اللہ کے نبی ہر سوال کا جواب دیتے تو ان سے قسم لیتے کیا میں نے تمہارے سوالوں کا جواب ٹھیک دیا ہے، صحیح دیا ہے؟ وہ جواب دیتے، اقرار کرتے ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، درست کہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مرد کا پانی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، اور ان میں سے مرد اور عورت کا پانی جب جس کے اوپر سبقت کر جائے، آگے بڑھ جائے، اسی کے حساب سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی پر بچے کی شکل و صورت بھی اسی پر چلی جاتی ہے۔ یہودیوں نے اس کا بھی اقرار کیا، آپ نے صحیح جواب دیا، یعنی اس بات کو بھی مان لیا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھلایا میں نے صحیح جواب دیا، انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک صحیح جواب دیا۔ پھر آپ نے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ نبی امی کی نیند جو ہوتی ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جو ہے جاگتا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا، ہاں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جو فرشتہ وہ لے کر کے آتا ہے، بلکہ جس نے تمام نبیوں کے پاس جو فرشتہ وہ لے کر کے آتا ہے وہ حضرت، ان کا نام حضرت جبریل علیہ السلام۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی چیخ پڑے، چیخنے لگے یہ تو فرشتہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کوئی اور فرشتہ اگر آپ کا ولی ہوتا، دوست ہوتا، جو آپ کے پاس پیغام لے کر کے آتا تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگے میرے بھائیوں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے بھی ان کے سوالوں کا صحیح جواب دیا، اور ان لوگوں نے خود کہا تھا کہ اس کا سوال سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا، لیکن بعد میں وہ لوگ تسلیم نہیں کیے، نہیں مانے۔ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا، اللہ کے نبی نے صحیح جواب دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی بات کا ذکر ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے علاوہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے اوپر حرام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تورات لاؤ، پڑھ کر کے سناؤ، ابھی سب پول کھل جائے۔ لیکن کسی نے تورات لا کر کے پڑھنے کی جسارت نہیں کی، ہمت نہیں کی کہ لا کے تورات پڑھ کر کے دکھائے، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں حلال تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا تھا۔ ویسے دین ابراہیمی
کے اندر یا اس سے پہلے بہت ساری چیزیں حرام تھی، جیسے حضرت حلال تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سلبی بیٹے، یعنی جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوتے تھے، بہن اور بھائیوں کا رشتہ، سگے بھائی بہن کا رشتہ جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوڈی سے نکاح کرنا عورتوں کے اوپر جائز تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں دو سگی بہنوں کا ایک ساتھ میں نکاح کرنا جائز تھا، بعد میں تورات جب نازل ہوا اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو پہلے بہت ساری چیزیں جائز تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آسمانی کتابیں نازل کیے اس کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دین ابراہیمی کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ موحد تھے۔ تم اسی راستے پہ چلو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً خسارے میں ہوگا۔ ایسے ہی لوگ ظالم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔